بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی شبلی نعمانی کی سوانح حیات اور ان کے طرز تحریر پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم ان کی جو تحریریں ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان پر مختصر سا اور جامع سا تبصرہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کے متعلق آنے والے سوالات تمام کے تمام حل ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شبلی نعمانی صاحب کی جو تصانیف ہیں ان میں سے کسی ایک تصنیف پر تبصرہ کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر الفاروق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت پر لکھی گئی کتاب ہے، اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ الفاروق کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ تو الفاروق پر کچھ تفصیل سے کریں گے، بقیہ کتابوں پر بھی کریں گے، اور اس طرح تاکہ تمام کی تمام کتابوں کا احاطہ کیا جا سکے اور ان کی شخصیت اور ان کے طرز تحریر اور اردو کے عناصر خمسہ میں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے بارے میں صحیح طرح ہمیں آگاہی ہو سکے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ابتدا کرتے ہیں الفاروق اور شبلی نعمانی کی نثر نگاری پر تبصرہ کرنے کی۔ شبلی نے الفاروق سن 1899 میں علی گڑھ کالج سے فراغت حاصل کر لینے کے بعد لکھی۔ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سر سید نے علی گڑھ کالج لے گئے تھے، وہاں انہیں استاد اور پروفیسر مقرر کیا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد 97 میں انتقال ہوا 1897 میں، اور 98 میں آپ نے چھوڑ دیا علی گڑھ کالج، اور 1899 میں یعنی پورے ایک سال کی محنت کے بعد آپ نے الفاروق لکھ ڈالی۔ ہر کتاب کو لکھنے سے پہلے اس کتاب کے لیے مواد جمع کرنا پڑتا ہے، مٹیریل اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ شبلی نعمانی نے الفاروق جب لکھی تو آپ نے جو مواد جمع کیا ہے الفاروق لکھنے کے لیے، مستند اور اوتھینٹک ذرائع سے جو آپ نے کتابیں لیں، وہ صرف اور صرف ہندوستان کے ذخیرہ معلومات کو استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ ہندوستان سے باہر بھی کئی ممالک میں گئے اس کتاب کی تحقیق اور اس کتاب کے لیے مواد جمع کرنے کی خاطر۔ کئی ممالک کی آپ نے سیر کی، اور ہندوستان سے باہر کئی ممالک میں، بالخصوص عرب ممالک میں آپ گئے، اور وہاں جا کر وہاں کے مکتبوں پہ، وہاں کی لائبریریز میں آپ نے کئی دن قیام کر کے وہاں سے مواد اور مستند مواد آپ نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، تاکہ الفاروق کو بہت اچھے بنیادوں پر لکھا جا سکے، اچھے طریقے سے مستند حوالوں اور اچھے ریفرنسز اور اوتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ یہ کتاب مرتب اور لکھی جا سکے۔ آپ روم گئے، شام گئے، مصر گئے، اور اس کے علاوہ کئی کتب خانوں کی سیر کی، اور یہ بات کہنا بجا ہے کہ جس قدر اس کتاب کے لکھنے میں مشکلات آپ نے اٹھائیں، اس سے زیادہ غیر متوقع کامیابی آپ کو یہ کتاب لکھنے کے بعد حاصل ہوئی، اور اس کامیابی کا خود شبلی کو احساس تھا، اور انہوں نے کئی مرتبہ اپنی اس کامیابی کا ذکر بھی کیا۔ وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ میں اپنی تصنیفات میں الفاروق کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ شبلی نے الفاروق لکھتے ہوئے زندگی کے درایت کی جو اصول ہیں اسے بڑی احتیاط سے استعمال کیا ہے، اور آپ نے ایک اور جو کام کیا جس کی وجہ سے اس کتاب کی اہمیت اور افادیت بڑھ گئی، وہ کام یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب سے پہلے ایک دیباچہ لکھا ہے۔ دیباچہ ابتدائیہ جسے کہتے ہیں، جسے انگلش میں پریفرنس کہتے ہیں، یا پھر جسے آپ پیش لفظ کہتے ہیں، تو دیباچہ آپ نے لکھا ہے، اور اس دیباچہ کے اندر آپ نے گزشتہ اسلامی تاریخوں کی جو بعض خامیاں رہ گئی تھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی جانے والی الفاروق سے پہلے کی جو کتابیں تھیں، ان میں جو خامیاں رہ گئی تھیں، ان میں جو کمیاں تھیں، ان کمیوں کو ذکر کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر نیا لکھنے والا جب ایک وسیع موضوع پر لکھنے جاتا ہے تو وہ یقیناً پچھلی کتابوں کے اندر کی کمیاں بیان کرتا ہے کہ ان کتابوں میں یہ کمی تھی، اور میں نے اپنی تصنیف میں اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہم نے کئی مرتبہ کتابوں کے اندر دیکھا ہے کہ جب ہم مثال کے طور پر کوئی کتاب پڑھتے جاتے ہیں اور اس موضوع پر پچھلی بھی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج کے دور میں اگر کوئی بندہ کتاب لکھے گا تو تقریباً 2500 سے زائد کتب لکھی جا چکی ہیں سیرت نبوی پر،
لیکن اب کوئی لکھے گا اس صدی کے اندر تو وہ ان 2500 کتابوں سے اپنی والی کتاب کا موازنہ کمپیریجن کرے گا اور کرنے کے بعد یہ کہے گا کہ ان کتابوں میں یہ چیز نہیں تھی، میں نے اپنی کتاب میں یہ چیز شامل کر دی ہے۔ تو جس طرح دیگر مصنفین یہ کام کرتے ہیں اپنی کتاب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، شبلی نعمانی نے بھی الفاروق سے پہلے پورا کا پورا دیباچہ لکھا اور گزشتہ اسلامی تاریخوں کی بعض خامیوں پر بحث کی اور یہ بتایا کہ آج ہم ان نقائص کو کیسے رفع کر سکتے ہیں۔ الفاروق جو کتاب ہے شبلی صاحب کی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات ہیں اور حصہ دوم میں عہد خلافت کے انتظامی، تمدنی اور معاشرتی خصوصیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس سے بحث کی گئی ہے۔ شبلی نے اس تاریخ کو لکھتے ہوئے تنقید اور اصول تنقید کے اصولوں پر بڑا عمل کیا ہے۔ انہوں نے اپنے جدید طریقہ مطالعہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی، آپ کے زمانے کی نہایت دلچسپ تاریخ ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور چونکہ اس کتاب کو اور اس کا مواد ڈھونڈنے کے لیے پوری دنیا میں گئے تو پوری دنیا میں جو آپ کے نقوش ملتے رہے، آپ کے نشانات ملتے رہے اور آپ کی تاریخ کے حوالے سے چیزیں ملتی رہیں، ان سب چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جمع کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 10 سالہ دور کی ساری معاشرت، سارے انتظامات، ملکی اور غیر ملکی، علمی، مذہبی اور ادبی زندگی پر مفصل گفتگو کی ہے آپ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شبلی نعمانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ لکھتے ہوئے شبلی نعمانی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ صحیح تاریخ صرف جنگوں اور لڑائیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل تاریخ تہذیب انسانی کا نام ہے۔ آپ نے ویسے لکھنے والوں نے صرف ہمیشہ یہی لکھا تھا کہ حضرت عمر بہت بڑے بہادر تھے، جنگجو تھے، لیڈر تھے، قائد تھے، کیپٹن تھے اور سپہ سالار تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف تھے اپنی آرمی کے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک خفیہ پہلو یہ بھی تھا، پوشیدہ پہلو ایک یہ بھی تھا کہ آپ بہت نرم دل انسان تھے، کہ رات کو اپنے کاندھے پر بوری لے کر جاتے اور مدینے کے غریبوں اور گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے، غریبوں کے پاس جاتے انہیں راشن پہنچایا کرتے تھے۔ یہ پہلو بھی آپ نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، وہ جس طرح کافروں پر شدید تھے، سخت تھے، مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ نرم تھے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں بعض اوقات موضوع روایات بھی لکھ دی ہیں، جھوٹی اور من گھڑت احادیث بھی ذکر کر دی ہیں۔ موضوع حدیث کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت حدیث، اور جیسے کہ انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے جو میں ذکر کر دوں۔ انہوں نے لکھا کہ بنو ہاشم سے برہم ہو کر حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا تھا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو آگ لگا دوں گا، نعوذ باللہ من، یعنی حضرت عمر ہوں اور سیدہ خاتون جنت کے گھر کو آگ لگانے کی بات کریں، استغفر اللہ العظیم، اس سے بڑھ کر الزام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی باتیں بھی کچھ لکھ دی ہیں۔ اسی لیے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ الفاروق بحیثیت اردو کو سہارا دینے کی کتاب ہے اور ادب کی کتاب ہے، لٹریچر میں شامل کی جائے، لیکن بحیثیت تاریخ عمر، بحیثیت سیرت فاروق اعظم اور بحیثیت سوانح عمری کے اسے نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس حیثیت سے اگر یہ پڑھی جائے گی تو اس کتاب کے اندر بہت ساری خامیاں ایسی ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے والا وہ اپنے راستے سے ہٹ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا ہونے کے بجائے آپ کے حوالے سے شبہات پیدا ہو جائیں۔ اسی لیے اس کتاب کو نہ پڑھا جائے، بالخصوص عوام کو یہ کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کتاب میں بعض اوقات شبلی نعمانی نے حد سے زیادہ بھی موضوع روایات کا ذکر کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اگر ہم اس کی صحیح توجہ بیان نہ کرتے تو شاید پڑھنے والا پڑھ کے نہ جانے کیا سمجھتا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان کوئی اختلافات تھے۔ بہرحال مجموعی لحاظ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھی ہے انہوں نے، سیرت النبی کے بعد الفاروق شبلی کی بہترین تصنیف ہے، تو سیرت النبی کے بعد سب سے بہترین تصنیف ہے اور سوانحی لحاظ سے بھی بڑی مکمل اور مفصل ہے۔
تو اور جتنے آپ نے اصول تحریر کے صاف ہونے کے اس کتاب میں آپ نے اپنائے ہیں، کسی اور کتاب میں اتنے شاندار طریقے سے نظر نہیں آتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں پر تقریباً آپ نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ المامون بھی کتاب ہے اور سوانحی کتاب ہے، الفاروق بھی سوانحی کتاب ہے، لیکن المامون میں آپ نے اتنے ایفرٹس نہیں کیے، اتنی کوشش نہیں کی جتنی الفاروق لکھنے میں کی ہے۔ اور المامون میں جو ہیرو ہے المامون کے وہ ہیں مامون رشید، ان کو آپ نے ظاہر کرنے میں اتنی وہ نہیں کی کوشش جتنی حضرت فاروق اعظم کو بطور ہیرو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے الفاروق کے اعتبار سے۔ حضرت عمر کی جو الفاروق ہے اسے سوانح عمری کہتے ہیں، لیکن اگر اس کو بنظر عمیق دیکھا جائے، گہری نظر سے اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو سوانح عمری سے زیادہ یہ تاریخ اسلام لگتی ہے۔ اسلام کی تاریخ آپ نے پیش کی ہے اور اسلام کی تاریخ ہی مد نظر تھی۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں الفاروق کے متعلق، ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں وہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ کون کون سی کتابیں ہیں ان کی، جیسے المامون، سیرت النعمان، الفاروق، سوانح مولانا روم، سیرت النبی، الغزالی، موازن انیس و دبیر، شعر العجم، سفرنامہ مصر و روم و شام، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، تاریخ اسلام، اس کے علاوہ مثنوی صبح امید اور مسدس، مجموعہ اردو کلام، دستہ گل، بوئے گل۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں کے ہم پہلے کلاسیفیکیشن کر کے ہم ان کی جب ہم نے میرے خیال میں ان کی سوانح حیات بیان کی تھی شبلی صاحب کی، اس وقت ہم نے ان سب کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں اور ہر کتاب کا اپنا ایک الگ مقام اور مرتبہ اور حیثیت ہے، جیسے شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر بھی اہم تصانیف ہیں ان کی۔ شعر العجم فارسی شاعری کی تاریخ اور تنقید ہے، اگرچہ جدید تحقیق کی روشنی میں لکھی ہے انہوں نے، لیکن چونکہ فارسی میں ہے تو اسی لیے یہ کتاب عام طور پہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بالخصوص پاکستان کے اندر تو پڑھی ہی نہیں جاتی۔ موازنہ انیس و دبیر اردو میں علمی تنقید کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس کتاب سے پہلے یہ مقولہ بڑا عام تھا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو اور بگڑا گویہ مرثیہ خواں۔ یہ بڑا ایک مشہور تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ مرثیہ نگاروں کی اور مرثیہ خوانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شاعر اگر بگڑ جائے تو مرثیہ گو بن جاتا ہے، مرثیہ لکھنے لگ جاتا ہے اور پڑھنے لگ جاتا ہے، اور گویہ کی اگر آواز میں خرابی آ جائے تو وہ مرثیہ خواں بن جاتا ہے۔ لیکن شبلی نے موازنہ انیس و دبیر لکھ کر اس مقولے کو توڑ کے رکھ دیا اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ مرثیہ لکھنے والا، مرثیہ نگاری کرنا، مرثیہ خوانی کرنا، یہ دونوں اپنے اپنے فن کی ایک عروج اور حیثیت رکھتے ہیں، ان دونوں کی بھی ایک حیثیت ہے۔ اسی لیے انیس اور دبیر کو یہ سمجھنا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تاریخ اردو ادب میں، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ شبلی نے دبیر کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ شبلی فطری طور پر انیس کی طرف راغب تھے اور انیس اور دبیر کا موازنہ کرتے ہوئے آپ نے ہر جگہ پر انیس کو ہی بلندی پر دکھایا ہے اور اسے ہی ترجیح دی ہے۔ دبیر کو آپ نے یوں سمجھا کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے انیس کے سامنے، اور دبیر کی جو خامیاں آپ نے بیان کی ہیں اپنی کتاب موازنہ انیس و دبیر کے اندر، وہی تمام کی تمام خامیاں انیس میں بھی موجود ہیں، لیکن انیس کی وہ خامیاں جو ہیں وہ انہوں نے بیان نہیں کی ہیں، بلکہ دبیر کی ہی تمام خامیاں بیان کرنے کی کوششیں کی ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ انیس تو بہت پاک تھے، ساری کی ساری برائیاں دبیر کے اندر ہی موجود تھیں۔ شبلی کا ایک اور کارنامہ ہے ان کے علمی اور تحقیقی مضامین اور مقالات۔ اردو میں علمی تحقیق آپ نے بڑی کی ہے اور بہت سارے وہ لکھے ہیں، اور یورپ کے بعض متعصب مورخین نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو بہتان لگائے تھے، ان بہتانوں کا آپ نے جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سارے عیسائیوں اور پادریوں کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب تحقیقی روشنی میں انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو بحیثیت مجموعی شبلی کی تصانیف کے دو مقاصد معلوم ہوتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی گزشتہ تاریخ اور علمی کارناموں سے باخبر رکھا جائے تاکہ وہ تلاش علم اور فضل و کمال کو اپنی گمشدہ میراث سمجھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراضات مؤرخین نے کیے ہیں، متعصب مؤرخین نے، مستشرقین نے بالخصوص، ان کے مدلل اور محققانہ جوابات دیے جائیں۔ ان دو میدانوں میں شبلی نے بڑا کام کیا ہے۔ شبلی اپنے انداز تحریر کے لیے بھی معاصرین میں منفرد ہیں، اور کس طرح منفرد ہیں یہ ہم اس پر مستقل اپنا ایک لیکچر بھی میرا ہے موجود، اور وہ پہلے ہم دے بھی چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شبلی کی تصانیف بالخصوص موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم اور بالخصوص الفاروق پر ایک جامع اور کامل تبصرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔